جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ISI اسپانسرڈ دہشت گردی ہے، اس کے خلاف بھی عوام کو آگاہی مہم چلائیں گے، چلا رہے ہیں، اسی کا حصہ ہے۔ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اسٹیٹ اگر خود آئے گی، فوج آئے گی، اس کے خلاف بھی ننگی تلوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو میں جو لیاقت صاحب نے کہا نا کہ اگر آپ انسانوں کی بستی میں رہتے ہو اور آپ انسان ہو جو مظفر آباد میں ہو یا یہاں ہو، تو پھر قانون اپنے اس کو حرکت میں لاؤ جو پہلے سے موجود ہے، کہ جو دہشت گردی کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرو، یہ جو بندوقیں لہراتا ہے اور یہ جو فتوی بازی، یہ جو اشتعال پھیلاتا ہے مذہب کے نام پر، اس کے خلاف FIR کر کے ان کے خلاف 9 دسمبر ہماری طرف سے آپ کو ڈیڈ لائن ہے۔ ہم نے تو خیر اس کو ختم کر لیا نا، یہ جو آپ کا آرڈیننس ہے یہ بھول گیا آپ اس نے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کو 9 دسمبر تک آفیشیلی واپس لے لو۔ دوسرا یہ کہ 9 دسمبر تک مولانا ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کے خلاف FIR کرو، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو۔ محترم زاہد رفیق صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ دار، ان کی وہ والی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، ان کے خلاف FIR درج کرو۔ محترم مسعود الیاس جیش کے کمانڈر یا کمانڈر ان چیف، جہاد کے چیمپئن، ISI کی گاڑیوں میں عیاشیاں کرنے والے، 20 باڈی گارڈ ساتھ لے کر چلنے والے، نمود و نماز کے شوقین، ان کے خلاف FIR درج کرو۔ وہاں جو اسٹیج پہ موجود جو باقی لوگ تھے ان کے خلاف FIR درج کرو۔ خود بھی اگر کیا کہتے ہیں جینا چاہے ہو اور ہمارا جینا کا حق بھی مانتے ہو، ہمیں بھی انسان سمجھتے ہو، کیڑا مکوڑا نہیں سمجھتے، تو ان کے خلاف FIR درج کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرو۔ مجھے پتا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن یہاں بیٹھتی ہے یا مظفر آباد میں بیٹھتی ہے، ان میں اتنا دمخم ہے نہیں، چونکہ ان کے پیچھے ISI ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اپنے آپ کو ISI اور اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے باہر نکالنا ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے 9 دسمبر تک، تو 10 دسمبر کو عالمی سطح پر حقوق انسانی کا دن ہے۔ ہم پورے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں شہر شہر، کریا کریا، کوچا کوچا جو ہے صدا احتجاج بلند کریں گے، ایسے جیسے آج یہ چوک بند ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے تب کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر 10 دسمبر کو مکمل طور پر بند ہو جائے اور لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن کے باہر ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، برطانیہ میں جو پاکستانی کانسلیٹ ہے نا، وہ ہمارے لیے اس چوک سے بھی زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ وہاں بڑے غیرت مند کشمیری موجود ہیں۔ ہم 10 دسمبر کو برطانیہ میں پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، اس کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے 10 دسمبر کو برسلز میں، جنیوا میں ہیومن رائٹس یہ کمیشن جو ہے اس کے سامنے احتجاج ہو اور اس جنگی جارحیت کو بے نقاب کریں۔ ہم یہ کوشش کریں گے، سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، ہم دنیا جہاں کی تمام انسانی حقوق کی تنظیموں اور تحریکوں کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ ہم دنیا جہاں کے تمام آزادی اور انصاف کو یقین رکھنے والے لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ ہم پوری دنیا میں اسلام آباد والوں، اپارا والوں، GHQ والوں آپ کا ناچنا بند کروا دیں گے۔ اس سے پہلے
کہ لڑائی پوری دنیا میں جموں کشمیر کے معقول اور آگ کے درمیان پھیل جائے. آپ یہ اپنے جو کیا کہتے ہیں یہ قانون گندے اور بڑے قسم کے جو آرڈیننسز ہیں یہ واپس لیں, اور یہ جو دوہرا قانون ہے اس کو واپس لیں, اور یہ جو اسپیس اسپانسرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو کالا دھن ہیں, آپ کیا منہ دکھاؤ گے دنیا کو؟ یونائٹڈ نیشن نے کالا دھن قرار دیا ہے, ہم سے کہہ رہے ہو ہم عمل کر رہے ہیں. دوسرا پیچھے سے نیچے سے یہ منافق جو ہے نا, انہوں نے اس پاکستان کی سداناز کروا دی ہے. جس مظلوم و محکوموں کی شاید آواز تھی, اس کو بدماشوں کی آماجگاہ بنا لیا. اس کو پہلے تو 71 میں اس کو وہ کروایا ڈکٹیٹرز نے, پھر ڈکٹیٹرز نے جو ہے سیاچین دلا دیا, ڈکٹیٹرز نے جو ہے جنت بنوا دیا پاکستان کو. کلشنکوف ہیروئن کلچر جو ہے, اور آج پاکستان کی معاشی حالت جو ہے کس کی وجہ سے؟ یہ غریب عوام کی وجہ سے, محنت کا سال زدہ جو طبقہ ہے اس کی وجہ سے ہے, مظلوم معقوم قومیتوں کی وجہ سے نہیں, یہ اس وجہ سے ہے. یہ جو پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, بالخصوص جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو جنرل شاہ ہے, اس کی وجہ سے ان کی عیاشیوں کے لیے پاکستان کے مظلوم معقوم عوام بھی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں, اور ہم تو قومی آزادی سے بھی محروم ہیں, ہم دورے تیرے استحصال کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ کہ جناب آپ 10 دسمبر تک 9 دسمبر تک یہ جو ساری باتیں محترم لیاقت ایاز صاحب نے کی, ان پہ جو میں نے کہا یا میرے باقی دوستوں نے کہا اس پہ عمل کیجئے. نہیں تو 10 دسمبر سے ہماری اور آپ کی جو لڑائی ہے وہ اس مرحلہ میں داخل ہو جائے گی جو شاید نہ آپ کے کنٹرول میں ہو نہ ہمارے کنٹرول میں.